ایک دو تین، تین یہاں پر مدات ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو ایک دو تین چار، چار حروف یہاں پر ایک دو تین، تین تشدید اکٹھی ہیں اور 6 حروف اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ العنکبوت میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 29 نمبر سورہ ہے اور پارہ نمبر 20 سے شروع ہوتی ہے اور پارہ نمبر 21 میں جا کر ختم ہو۔ سورۃ الروم میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ یہ سورہ قرآن پاک کی سورہ نمبر 30 ہے اور پارہ نمبر 21 میں ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ 29 سورہ ایسی ہیں جن کے یہ شروع میں آئے ہیں اور ان کا ترجمہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ یہاں پر اسی صورت میں آگے آ جائیں 4 نمبر آیات میں، یہاں پر 2 بار سین لکھا ہوا ہے، 2 بار یا لکھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر جلدی کر جاتے ہیں، حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ ہجے کر کے سمجھاتا ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ یا عین زبر یا، میم زبر ما، لام واو پیش لو، نون سین زبر نس، سین یا زبر سی، یا زیر جی، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، یعملون السیئات، الف کے اوپر جب بھی کھڑا زبر زیر زبر آ جائے تو یہ الف نہیں رہتی، حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تشدید والے حرف کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، ایک متحرک ہوتا ہے۔ تشدید والے حرف کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے دیکھ لیں، ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ بہت سے لوگ نون کو چھوڑ جاتے ہیں، یا کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح نون کو ہم نے سین سے ملایا، اس طرح یہ حمزہ جو ہے نا اس کو بھی یا سے ملاتے ہیں۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے حمزہ نون یا زبر این، یا سین زبر یس، این یسبقون، اسے یا کو پڑھنا ہے یا اوپر حمزہ کو پڑھنا ہے۔ یہ جو زیر ہے یہ یا کے نیچے ہے یا پیش یا کے اوپر ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا نون پیش یوں، شین زیر شی، یوں شی، حمزہ نون پیش ان، نون شین زبر نش، نون شین زبر نش، حمزہ زبر آ، تا لام زبر تل، یوں شی ان نشأۃ الآخرہ۔ یہاں پر آپ نے اس یا کو چھوڑ دینا ہے، حمزہ کو نون سے ملانا ہے، نون مشدد ہے غنہ کریں گے، درمیان میں الف اور لام کو چھوڑ دیں گے۔ یہاں نیچے آ جائیں، 1 2 3، 3 تشدید والے حروف اکٹھے ہیں اور یہاں پر دیکھیں تو ادغام مال غنہ ہو رہا ہے۔ ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کر پڑھنا۔ میم نون واو زیر میو، واو زبر و، میو و، لام یا زیر لی، یا واو 2 زیر یوں، واو زبر و، میو ولی یوں ولا نصیر۔ 2 مرتبہ واو کو پڑھنا ہے، 2 مرتبہ یا کو پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ اس واو کو پڑھنا ہے۔ اس واو کے اوپر بھی غنہ کریں گے اور اس واو کے اوپر بھی غنہ کریں گے۔ رموز اوقاف میں آ کر غلطی کر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر زا لکھا ہوا ہے، نیچے وقفہ، اور پھر اوپر زا اور نیچے قاف لکھا ہوا ہے۔ یہ رموز اوقاف میں سے ہیں اور ان کو کس طرح پڑھنا ہے آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے زا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زا کا مطلب ہے وقف مجوز۔ یہاں پر یہ زا کہتا ہے کہ اگر آپ رکے تو ٹھیک ہے، اگر تلاوت کو کنٹینیو کریں تو وہ بہتر ہے، رکنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ تلاوت کو کنٹینیو کریں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں وقفہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقفہ کرنا ہے، پوز کرنا ہے، بغیر سانس کو توڑے 1 سیکنڈ سانس کو روک کر آگے پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ فیہا لننجینہ وأہلہ الا امرأتہ۔ یہاں پر بھی زا کی علامت ہے اور نیچے قاف کی علامت ہے۔ زا کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وقف مجوز ہے اور قاف کا مطلب ہے قیل علیہ الوقف۔ یہاں پر بہت سے علماء جو ہے نا ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ یہاں پر رکیں۔ بہت سے علماء کہتے ہیں یہاں پر آپ نے رکنا ہے اور بہت سے کہتے ہیں نہیں رکنا ہے، تو علماء کے درمیان یہاں پر اختلاف ہے۔ لیکن زا کا جو سائن ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کریں تو ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے۔ کس طرح؟
وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو اس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، واو زبر وا، میم نون زیر من، وَمِنْ ہا مد کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ میم نون یا زبر مئی، یا حمزہ پیش یو، میم زیر می، نون پیش نو، من یؤمنو با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ یہاں پر آپ نے حمزہ کے اوپر جھٹکا دینا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پر مد متصل ہے، 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، کس طرح، وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ۔ یہاں پر دیکھیں یہ آیات کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر اس کے ہجے شروع کرتے ہیں، زا الف مد زبر ذا، حمزہ زیر ای، قاف زبر قا، تا لام پیش تل، ذائقۃ المیم واو زبر مو، تا زیر تی، ذائقۃ الموتی، اور یہاں پر کف لکھا ہوا ہے تو یہاں پر ہم وقف کریں گے، کس طرح، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آیات میں دیکھ لیں یہاں پر نون کے اوپر چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے، یہاں پر میم ساکن ہے اور یہاں پر میم مشدد ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، وَهُم مِّن بَعْدِ، ہا میم پیش ہم، یہاں پر اس ہا کو ہم اس میم کے ساتھ نہیں ملا رہے، یہ جو دوسری میم ہے نا اس کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہاں پر ہو رہا ہے اخفاء شفوی، یعنی کہ اس میم کو ہم چھوڑ رہے ہیں، ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملا رہے ہیں اور غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں نون کے بعد آگے دیکھیں دوسرا حرف با ہے، جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد اگلا حرف با آ جائے تو ہم ان کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھتے ہیں، جس طرح تنوین کی آواز ہے نا تا دو زبر تن، لاسٹ میں نون کی آواز ہے نا، تو اسی طریقے سے میم نون زیر من ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے میم میم زیر مم، وَهُم مِّن بَعْدِ۔ یہاں پر دیکھ لیں تو 90% لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیوں، ایک دو تین یہاں پر مدات ہیں، اور یہاں پر دیکھیں تو 1 2 3 4 حروف ہم چھوڑ دیں گے، کس، چلیں اس کے ہجے کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، حمزہ زبر آ، سین الف مد زبر سا، اساد، حمزہ سین پیش اس، سین واو مد پیش سو، حمزہ مد کھڑا زبر آ، اسا اسو آ، اس مد کا نام ہے مد منفصل، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اس مد کو ہم نے 6 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر زبر ہے، اب یہ الف نہیں رہی، حمزہ میں تبدیل ہو گئی ہے، اور حمزہ کو ہم سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں یہ 4 حروف چھوڑ دیں گے، کیوں، کیونکہ ان کے اوپر نہ تو کوئی حرکت ہے اور نہ ہی یہ ساکن ہے، تو ہم کیا کریں گے، مشدد لیٹر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر کسی بھی حرف کو میرے ساتھ ملانا ہے تو وہ متحرک ہونا لازم ہے، تو یہاں پر ان 4 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف متحرک نہیں ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اس لیے ہم ان 4 حروفوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور لاسٹ میں یہ جو یا ہے نا اس کو بھی آپ نے نہیں پڑھنا۔ آگے نیکسٹ کی طرف چلتے ہیں، یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ اس لفظ کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، یہ 2 حروف ایک جیسے ہیں، ان دونوں کے ہجے کر کے سمجھاتا ہوں، شین پیشو، را زبر را، شورا کاف الف مد زبر کا، شورا کا، حمزہ زیر ای، ہا میم زیر ہم، شورا کا ایہم، شین پیشو، فا زبر فا، شوفا عین مد کھڑا زبر عان، شفاعا، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں حمزہ واو پیش او یا حمزہ الف پیش او، تو یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں، ہم نے واو کو بھی چھوڑنا ہے اور الف کو بھی چھوڑنا ہے، جسٹ ہم حمزہ کو پڑھیں گے، کس طرح، حمزہ پیش او، شفاعا او،
وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ یہاں پر 1 2 3 تشدید اکٹھی ہیں اور 6 حروف اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ کس طرح پڑھے جائیں گے؟ یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں۔ یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، ذال یا دو زیر زین، یا صاد زبر یس، صاد دال زبر صد دال زبر دا، یومئذین یصد، عین واو پیش عو، نون زبر نا، یصدعون۔ ایک مرتبہ ہم نے ذال کو یا کے ساتھ ملایا، پھر دوسرے یا کو صاد سے، پھر دوسرے صاد کو دال سے، اور پھر اس دال کو اس کی حرکت کے ساتھ پڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ مشدد لیٹر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور دوسرا حرف جو ہوتا ہے وہ متحرک ہوتا ہے، اس لیے ہم مشدد لیٹر کو 2 بار پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو 3 مشدد لیٹر یہاں پر بھی اکٹھے آ رہے ہیں۔ ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ تا سین پیش تس، میم زیر می، عین صاد پیش عس، صاد میم پیش سم، میم دال زبر مد، تسمع الصمت، دال پیش دو، عین الف مد زبر ع، حمزہ زبر ا، تسمع الصمت دعاء اذا ولوا مدبرین۔ یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں بار بار تشدید آ رہی ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ مصفرا لظلوا من بعده یکفرون۔ یہاں پر دیکھیں یہ لاسٹ میں بہت سے لوگ اس یا کو پڑھتے وقت کنفیوز ہوتے ہیں۔ یہ جو زیر ہے نا، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ زیر یا کے نیچے ہے یا حمزہ کے نیچے ہے۔ یہ کر کے سمجھاتا ہوں پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ واو زبر وا، لام زیر لی، والی، قاف الف مد زبر قا، والی قا، حمزہ لام زیر ال، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ۔ یہ جو یا ہے نا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر مد متصل ہو رہی ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔